السلام علیکم سامعین، 19 شعبان المعظم کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 17 فروری ہے۔ خبر کا عنوان ہے پارلیمنٹ میں ایم پی نے جھوٹ بول دیا، لاکھوں روپے کا جرمانہ لگ گیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے بڑا اچھا کام ہوا، لیکن یہ اچھا کام ہمارے ہندوستان میں نہیں ہوا، بلکہ معاملہ دوسرے ملک کا ہے، سنگاپور کا ہے۔ خبر سنیے۔ سنگاپور میں ہندوستانی نژاد کے حزب مخالف کے رہنما پریتم سنگھ کو عدالت نے پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے حلف لے کر جھوٹ بولنے کے 2 معاملوں میں قصوروار پایا ہے۔ ان پر اس کے لیے 14,000 سنگاپور ڈالر یعنی تقریباً 9 لاکھ روپے کا جرمانہ لگا دیا گیا ہے۔ سنگاپور میں قانون بہت کڑے ہیں، سخت ہیں، لیکن ہندوستان کی پارلیمنٹ میں اگر کوئی ایم پی جھوٹ بولتا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ کیا اس کے خلاف کوئی کارروائی ایسی ہوگی کہ نہ صرف وہ بلکہ دوسرے ممبران پارلیمنٹ بھی اسے یاد رکھیں اور نصیحت کے طور پر بھی بھول نہ جائیں؟ حالانکہ سنگاپور کے ہندوستانی نژاد کے ایم پی جیل سے بھی بچ گئے ہیں اور زیادہ سخت جرمانے سے بھی۔ سنگاپور کے قانون کہتا ہے اگر کسی موجودہ ایم پی نے پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا تو اسے کم سے کم 1 سال کی جیل ہو جاتی ہے یا کم سے کم 10,000 سنگاپور ڈالر کا جرمانہ لگایا جاتا ہے، تو وہ اپنی سیٹ نہیں تو وہ اپنی سیٹ کھو دے گا، چناؤ لڑنے کے لیے ناقابل نااہل بھی ہو جائے گا۔ لہذا سنگاپور پارلیمنٹ اس سخت سزا سے تو بچ گئے۔ سنگاپور کے الیکشن واضح ہو کے 48 سالہ سنگھ کو ایک پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے جھوٹی گواہی دینے کا قصوروار پایا گیا ہے، جو ورکرز پارٹی کے سابق ایم پی رئیس خان کے اخلاق کی جانچ کر رہی تھی۔ انہوں نے جنسی استحصال کے ساتھ پولیس اسٹیشن جانے کی کہانی گھڑنے کی بات کا اعتراف کر لیا تھا۔ مقدمہ 4 مہینے پہلے شروع ہوا تھا۔ بتا دیں دنیا بھر کی پارلیمنٹ میں جھوٹ بولنے کے لیے علیحدہ قوانین ہیں اور اس کے نتائج بھی ہوتے ہیں۔ عام طور پر ہر ملک کی پارلیمنٹ اسے بہت سنجیدگی سے لیتی ہے، حالانکہ ہندوستان سمیت کئی دیشوں میں ایم پی کے پارلیمنٹ میں جھوٹ بولنے کے تحت اس طرح کارروائی نہیں ہو پاتی ہے۔ ہندوستان میں اگر کسی ایم پی نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا اور یہ ثابت بھی ہو گیا تو اسے پارلیمنٹ سے معطل کیا جا سکتا ہے۔ اگر معاملہ زیادہ سنجیدہ ہو، گمبھیر ہو تو قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ حالانکہ ہندوستان کے 74 سالوں کے پارلیمنٹ کی تاریخ میں اب تک کسی ایم پی کے خلاف نہ تو ایسا کوئی معاملہ آیا ہے اور نہ ہی ایسا کچھ ثابت ہوا ہے اور نہ کوئی سزا ہوئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہندوستانی پارلیمنٹ میں کیا کچھ ہوتا ہے۔